السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ لڑکے عقل سے پیدل ہو کیا گیا دفاع کو جاتے فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پتہ جنس پہن کے سمجھتے ہیں کہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إن الذين آمنوا ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة سبحان اللہ سبحان اللہ ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے آقا کے دربار زہربار میں درود و سلام کی نظر پیش کیجیے۔ اللہم صل علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ رفیقان گرامی، آج کی عید کا اہتمام حاجی جناب نصر اللہ خان صاحب نے اپنے والد مرحوم کی برسی کے موقع پہ کیا ہے۔ سال بھر قبل غالباً ان کے والد دنیا سے رخصت ہوئے۔ دعا کر لیجیے اللہ رب العزت اس مجلس کو اپنے کرم سے قبول فرمائے اور نصر اللہ خان صاحب کے والد مرحوم اور جتنے بھی اہل ایمان اس دنیا سے رخصت ہوئے، اللہ پاک سب کو جنت الفردوس میں جزا عطا فرمائے۔ تھوڑی دیر یہ مجلس چلے گی، 1:30 بج چکے ہیں، 2 بجے کے آس پاس یہ محفل ختم ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت کا کروڑوں بار شکریہ ہے کہ اس نے ہم کو اور آپ کو مذہب اسلام کا پیروکار بنایا ہے۔ ہزارہا اس کا کرم ہے کہ اس نے ہم سب کو
وحدانیت پر یقین اور اپنے تمام رسولوں کی رسالت کی تصدیق عطا فرمائی ہے۔ سبحان اللہ تعالی ہم سب کو دنیا کے فتنوں سے محفوظ و معمون رکھے اور مرتے دم تک اللہ پاک اسی دین پر ہم سب کو قائم رکھے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جو لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے وہ جنت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان ایک صحابی جو اسی مجلس میں حاضر تھے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ وَإِنْ زَنَا وَإِنْ سَرِقَ، اگرچہ وہ چوری چماری کرے، اگرچہ وہ الٹی سیدھی حرکت کرے، پھر بھی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ آقا نے فرمایا وَإِنْ زَنَا وَإِنْ سَرِقَ، ہاں اگرچہ وہ چوری کرے، اگرچہ وہ الٹی سیدھی حرکتیں کرے، مگر وہ جنت میں داخل ہوگا۔ صحابی رسول حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت تعجب ہوا اس پر، کیونکہ صحابہ کرام سب کے سب عادل تھے، پرہیزگار تھے، کسی گناہ کے وہ قریب نہیں جاتے تھے، تو ان کی حیرت بڑھی۔ پھر انہوں نے عرض کیا وَإِنْ زَنَا وَإِنْ سَرِقَ، جو لا الہ الا اللہ پڑھ لے وہ جنت میں جائے گا، اگرچہ چوری چماری کرے، الٹی سیدھی حرکت کرے۔ تو آقا نے پھر فرمایا وَإِنْ زَنَا وَإِنْ سَرِقَ، ہاں اگر اس کے دل میں لا الہ الا اللہ کی تصدیق ہے تو اگرچہ وہ غیر اخلاقی حرکتوں میں مبتلا ہو، وہ اپنے گناہوں کی سزا پوری کرنے کے بعد ہی صحیح مگر جنت میں ضرور جائے گا۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، ایمان دنیا کی سب سے بڑی سچائی ہے، سبحان اللہ، حق ہے، سبحان اور شرک دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے، سب سے بڑا پاپ ہے۔ کوئی 1000 مسافر خانہ بنوا لے، کوئی 1000 اسٹیشن پر پانی پینے کا انتظام کر لے، لیکن اگر وہ شرک میں مبتلا ہے تو اس کی ہر نیکی دنیا میں بھی ضائع کر دی جائے گی اور مرنے کے بعد وہ جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ آج سے چند ماہ پہلے ہندوستان نے اپنا چندریان چاند کی سطح پر بھیجا۔ تیسری کوشش میں ہندوستانی سائنسدان کامیاب ہوئے اور انہوں نے چاند کی سطح پر چاند کو، اپنے سیٹلائٹ کو، چندریان کو کامیابی سے اتارا۔ اس درمیان چندریان نے دھرتی سے چاند تک کا سفر کیا، اور کتنا کلومیٹر سفر کیا؟ 3,84,304 کلومیٹر کا سفر چندریان نے کیا۔
کتنی دوری پر سفر ہوا؟ 3,84,000۔ مکہ شریف یہاں سے 600-650 کلو میٹر، 6,000 کلو میٹر۔ امریکہ 1,000-12,000 کلو میٹر، 10,000-12,000 کلو میٹر ہوگا۔ آپ گوگل میپ پہ ڈالیے تو صحیح آپ کو کلو میٹر کا پتہ چلے گا۔ انڈیا ٹو نیو یارک ڈالیے تو پتہ چل جائے گا کتنا کلو میٹر۔ 10,000-12,000 زیادہ سے زیادہ۔ امریکہ سے ہندوستان کا ٹائم ٹیبل 12 گھنٹے الگ ہے۔ یہاں صبح کے 6 بجتے ہیں تو وہاں شام کے 6 بجتے ہیں۔ یہاں جب شام شروع ہوتی ہے تو وہاں صبح شروع ہوتی ہے۔ 12 گھنٹے کا فرق ہے، صرف 12,000 کلو میٹر۔ مگر آدمی اگر ہوائی جہاز سے سفر کرے تو تقریباً اس کو 20-22 گھنٹے لگتے ہیں ہندوستان سے نیو یارک پہنچنے میں، صرف 10-15,000 کلو میٹر۔ اور یہ چاند کتنا دور ہے؟ 3,84,000 کلو میٹر۔ ایک آدھ ہفتے پہلے ہندوستانی سائنسدانوں نے اپنا سائنسی مشن منگل گرہ کے مدار میں پہنچایا ہے۔ اس کو عربی میں مریخ کہتے ہیں۔ شمس، زحل، مشتری، مریخ، شمس، زہرہ، عطارد، قمر، یہ 7 آسمان ہیں۔ اور پرانے زمانے کی علم ہیئت کے اعتبار سے ہر آسمان میں ایک ایک سیارہ ہے، بڑا سیارہ، چھوٹے چھوٹے سیارے بہت ہیں۔ سب سے نیچے والے میں قمر، سب سے اوپر والے 7ویں آسمان میں زحل، اس کے نیچے مشتری، اس کے نیچے مریخ، 5ویں آسمان میں مریخ، اس کے نیچے شمس، اس کے نیچے زہرہ، اس کے نیچے عطارد، اس کے نیچے قمر۔ یعنی ہماری دھرتی سے جو سب سے قریب کا سیارہ ہے وہ چاند ہے، اور اس کی دوری کتنی ہے؟ 3,84,000 کلو میٹر۔ منگل گرہ جس کو مریخ کہتے ہیں علم ہیئت والے، وہ کتنی دوری پر ہے؟ 3 کروڑ کلو میٹر کی دوری پر۔ کتنا؟ 3 کروڑ کلو میٹر کی دوری پر ہے۔ سورج کے بارے میں سائنسدانوں کا انومان ہے کہ یہ 9 کروڑ کلو میٹر کی دوری پر ہے۔ سورج چونکہ گرم سیارہ ہے، کوئی چیز وہاں پہنچے گی تو جل کے راکھ ہو جائے گی۔ اس لیے ہمارے سائنسدانوں نے جو اپنا سیٹلائٹ بھیجا ہے وہ سورج کے قریب نہیں پہنچا ہے، سورج سے دور اس کے مدار میں پہنچا ہے۔ کتنا؟ 9 کروڑ کلو میٹر کی دوری پر یہ راکٹ پہنچا۔ اب اگر کوئی یہ سمجھتا ہو کہ 3 لاکھ کلو میٹر کی دوری پر جو چاند ہے اس کو فلاں انسان سنبھالتا ہے، 3 کروڑ کلو میٹر کی دوری پہ جو مریخ ہے اس کو فلاں جانور سنبھالتا ہے، کوئی یہ سمجھتا ہو کہ سورج جو 9 کروڑ کلو میٹر کی دوری پر ہے فلاں دن والا، فلاں ناک والا اس کو سنبھالے ہوا ہے، تو اس سے بڑا فراڈ اس دنیا میں اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے نا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم اہل اسلام نہ چاند کو عبادت کے لائق سمجھتے ہیں،
نہ سورج کو پرستش کے لائق سمجھتے ہیں، نہ ہم کسی کہکشاں کو اپنے سجدوں کا مستحق سمجھتے ہیں، نہ اس زمین پر بہنے والے کسی دریا یا کسی نالا کو ہم اپنی عبادتوں کا حقدار سمجھتے ہیں۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ جس نے سورج کو 9 کروڑ کلومیٹر کی دوری پہ مسخر کیا، جس نے چاند کو دھرتی کے روشن کرنے کے لیے 3 لاکھ کلومیٹر کی دوری پہ نصب کیا، ہم اس پیدا کرنے والے خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ ہم خالق کی بارگاہ میں جھکتے ہیں، ہم کسی مخلوق کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو کبھی خم نہیں کرتے۔ اس لیے کوئی انسان کتنا بھی غریب ہو، بدن پر کپڑا نہ ہو، پیروں میں جوتا نہ ہو، مکان میں چھت نہ ہو، سفر کے لیے موٹر سائیکل نہ ہو، لیکن اگر اس کے دل میں لا الہ الا اللہ کا اجالا ہے، وہ اگر یقین سے جانتا ہے اور اقرار کرتا ہے کہ اللہ کے سوا میرا کوئی خدا نہیں، تو وہ یقیناً اللہ کی پیدا کی ہوئی جنت کا حقدار ہے۔ سبحان اللہ۔ اور کوئی انسان کسی درخت کو عبادت کے لائق سمجھتا ہو، دریاؤں کے سامنے سر جھکاتا ہو، کوئی انسان نکلنے والے سورج کے سامنے پیشانی ٹیکتا ہو، تو وہ دنیا کے سب سے بڑے فریب کا شکار ہے، دنیا کے سب سے بڑے دھوکے کا شکار ہے۔ جیسے ہی آنکھ بند ہوگی یہ حقیقت کھل جائے گی کہ ایمان والے ہی کامیاب ہیں، اور جو شرک والے ہیں بھلے سے سونے کی پلیٹ میں کھاتے ہوں، چاندی کے گلاس میں پانی پیتے ہوں، مگر وہ دھوکے والے ہیں، وہ فریب والے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو، زندگی میں کسی بھی مصیبت میں رہو، لیکن اس پہ فخر کرو کہ اللہ نے مجھے مسلمان بنایا۔ اس پر ہمیشہ ناز کرو کہ جس دھرتی پر 400 قسم کے مذہب ہیں، اللہ تعالیٰ نے 400 مذہب کے ماننے والوں کے بیچ میں ہم کو اس مذہب کا پیروکار بنایا ہے جو مذہب دنیا کا سب سے سچا مذہب ہے، دنیا کا سب سے اچھا مذہب ہے۔ میرے بھائیو، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم ہندوستانیوں کو اگر ایمان ملا ہے تو وہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں ملا ہے نا۔ اس لیے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے اپنے والد کریم کا ایک رسالہ ہے ان کا، احسن الوعاء فی آداب الدعاء۔ اعلیٰ حضرت کے جو والد ہیں ان کی کتاب پر حاشیہ لکھا ہے اعلیٰ حضرت نے۔ اس حاشیے میں جہاں دعائیں بکثرت مقبول ہوتی ہیں، ان جگہوں میں اجمیر شریف کا بھی اعلیٰ حضرت نے ذکر کیا۔ وہ مقامات جہاں پر اللہ تعالیٰ دعائیں کثرت سے قبول فرماتا ہے، ان مقامات میں ایک مقام اجمیر شریف کی جگہ بھی ہے، اجمیر شریف کا مقام بھی ہے۔ میرے بھائیوں، اس دھوکے میں نہ رہیے گا کہ ہم مکے شریف جا کر دعا مانگیں تو ضرور قبول ہو۔ اس دھوکے میں مت رہیے گا کہ مدینے شریف جا کر ہم دعا مانگیں تو ضرور قبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کسی کا پابند نہیں ہے، نہ کسی نبی کا، نہ کسی ولی کا، نہ کسی غوث کا، نہ کسی خواجہ کا، وہ کسی کا پابند نہیں ہے۔ واللہ غنی عن العالمین، اللہ تعالیٰ سارے عالم سے بے نیاز ہے نا۔
پابند کسی کا نہیں، مگر یہ اس کا کرم ہے کہ اپنے محبوبوں کی بارگاہ میں اس کے بندے جو دعائیں کرتے ہیں اللہ پاک اپنے کرم سے ان دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس دھوکے میں مت رہیے گا، وہ کسی کا پابند نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے فرمایا کہ اجمیر شریف میں بھی دعائیں بکثرت مقبول ہوتی ہیں، اور خود اعلیٰ حضرت بھی اجمیر شریف تشریف لے گئے، بلکہ اعلیٰ حضرت کے جو شہزادے ہیں حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں نے پڑھا کہ ان کا کوئی مرید حاضر ہوتا بریلی شریف، پوچھتے کہاں جا رہے ہیں؟ وہ عرض کرتے حضور اجمیر شریف جا رہا ہوں، اس لیے ملاقات کے لیے آ گیا ہوں۔ تو اس کو رخصت کرنے کے لیے دروازے تک آتے، سبحان اللہ، اور جب تک وہ آدمی نظر سے اوجھل نہیں ہو جاتا تب تک حضور مفتی اعظم ہند کھڑے رہتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اتنا احترام فرماتے تھے اجمیر شریف جانے والوں کا۔ یہ احترام کیوں تھا؟ اس لیے کہ وہ بارگاہ ہے جن کے صدقے میں ہندوستانیوں کو ایمان ملا۔ سبحان اللہ، اور کیسا ایمان میرے بھائیوں! خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے 90 لاکھ مشرکوں کو ایمان کے دامن سے وابستہ کیا۔ 90 لاکھ، ہو سکتا ہے انہی 90 لاکھ کی پشت میں سے ہم لوگ، انہی کی نسل میں سے، مگر یہ پروپیگنڈا ہے کہ تلوار کے زور سے اسلام کو پھیلایا گیا۔ اجمیر شریف میں خواجہ غریب نواز اکیلے آئے، راستے میں جو چند لوگ کلمہ پڑھ کر ساتھ میں ہو گئے وہ آئے، تو درجن بھر لوگوں کا قافلہ، اور ہندوستان میں کروڑوں کی آبادی، ایک نہتھا صوفی کسی سے تلوار سے کیا جنگ کر سکتا ہے؟ تلوار سے نہیں اسلام پھیلا، وہ خواجہ غریب نواز کے اخلاق سے، ان کی محبت سے، سبحان اللہ، ان کے ایمان پر پختگی سے اور کرامتوں سے لوگوں نے اسلام کو کثرت سے قبول کیا۔ سبحان اللہ۔ خواجہ غریب نواز سنجر سے چلے۔ سنجر میری معلومات کے مطابق یہ سمرقند بخارا کا جو علاقہ ہے، اسی علاقے میں کہیں پہ سنجر پڑتا ہے، وہاں سے چلے خواجہ غریب نواز ایران ہوتے ہوئے آئے۔ تو ایران کی زیادہ تر آبادی بھی آتش پرستوں کی تھی، جو آگ کی پوجا کرتی تھی، اور ان کی سب سے بڑی عبادت یہ تھی کہ وہ آگ کو جلا لیتے تھے اور اس میں تیل ڈالتے رہتے تھے۔ جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ فلاں مقام پر اتنا لیٹر تیل گیا ہے، گھی گیا ہے، تاکہ فلاں چیز کو روشن کیا جا سکے، یہ ان کا طرز عبادت ہے۔ تو خواجہ غریب نواز جب اس مقام پر پہنچے تو شام ہو گئی، تو اپنے کسی مرید سے فرمایا وہ جو آگ جل رہی ہے ان لوگوں سے تھوڑی آگ مانگ کے لے، تاکہ ہم لوگ لکڑیاں جلا کر کھانا بنا لیں، کھانا کھا کر آرام کریں گے، پھر اگلی صبح کو سفر ہم لوگوں کا ہوگا۔ مرید گیا مانگنے آتش پرستوں سے کہ تھوڑی آگ دے دیجیے۔ ان لوگوں نے کہا نہیں، 60 سال سے میرے خاندان میں اس کی عبادت ہو رہی ہے، ہمارے دادا نے اس کو روشن کیا، باپ نے روشن کیا، اب میں روشن کر رہا ہوں، کبھی ایک منٹ کے لیے بھی ہم نے اس آگ کو بجھنے نہیں دیا۔ تو جس آگ کی ہم پرستش کرتے ہیں وہ آگ تمہیں کیسے دے دے؟ خواجہ غریب نواز کے مرید واپس ہو گئے، کہا حضور آگ دینے کو تیار نہیں۔ خواجہ غریب نواز نے فرمایا جاؤ دوبارہ مانگ لو کہ ہم کو تمہاری آگ سے کیا لینا دینا، مگر ہم مسافر لوگ ہیں،
تھوڑی سی آگ دے دیتے تو کھانا بنا کر ہم لوگ کھا پی کے آرام کرتے، اگلے روز ہم لوگوں کا سفر آگے کا ہوگا، مگر وہ تیار نہیں ہوا۔ تو خواجہ غریب نواز نے کہا اچھا چلو میں چلتا ہوں۔ چلے سب لوگ۔ جو پرستش کر رہا تھا اس کے فرمایا تھوڑی آگ دے دو، ہم لوگوں کو کھانا بنانا ہے، رات میں ٹھہریں گے، اگلے دن آگے کا سفر ہوگا۔ کہا نہیں، آگ کو نہیں دے سکتا میں، ہم لوگ اس کی عبادت کرتے ہیں، اتنے دنوں سے ہم لوگوں نے اس کی پرستش کی ہے، تو جس کی پرستش کی جاتی ہو وہ ہم آپ کو کیسے دے سکتے ہیں؟ تو خواجہ غریب نواز نے ارشاد فرمایا کہ جب اتنے دنوں سے آپ لوگ اس کی پرستش کرتے ہو تو یہ تو تم کو پہچانتی ہوگی، تم اس میں ہاتھ ڈالو گے، پاؤں ڈالو گے تو یہ آگ تو تم کو نہیں جلائے گی۔ تو دائیں بائیں دیکھنے لگے، کہا حضور یہ کیسے ہوگا، آگ کا کام ہے جلانا، وہ جلائے گی؟ کہا کہ پھر ایسی پرستش سے کیا فائدہ کہ اتنے دنوں سے تم نے اس کی پرستش کی، مگر ہاتھ ڈالو تو جلا دے، پاؤں ڈالو تو جلا دے، تو اس سے کیا فائدہ تم کو؟ دیکھو میں اس کی پرستش نہیں کرتا، میں اس کو پیدا کرنے والے خدا کی پرستش کرتا ہوں۔ چلو تم بھی قدم رکھو، میں بھی قدم رکھتا ہوں، دیکھ لو کہ کس کا مذہب حق ہے، کس کا مذہب باطل ہے۔ وہ عبادت کرنے والا گھبرا گیا، دیہات کی زبان میں گڑوا مارے گا کیا ہم کو آج، یہی سوچا ہوگا اس نے۔ کہا نہیں میں نہیں جا سکتا، آپ کو جانا ہو جائیے۔ خواجہ غریب نواز نے اس سے پرستش کرنے والے کی گود میں ایک بچہ تھا، اس کو زبردستی چھینا، گود میں لیا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہوئے آپ نے اس آگ میں قدم رکھا۔ سبحان اللہ۔ بحث ہونے لگی تو پورا گاؤں جمع ہو چکا تھا اتنی دیر تک، مگر خواجہ غریب نواز نے جب قدم رکھا تو الحمدللہ نہ ان کو کوئی نقصان، نہ اس بچے کو کوئی نقصان، نہ ان کے کپڑے کو کوئی نقصان۔ بہت دیر تک کھڑے رہ کر لا الہ الا اللہ پڑھتے رہے اور پاس پڑوس کے لوگ حیرت سے دیکھتے رہے۔ خواجہ غریب نواز نے فرمایا کہ تم اس کی پرستش کرتے ہو مگر ڈرتے ہو، میں اس کی پرستش نہیں کرتا، اس کو پیدا کرنے والے خدا کی پرستش کرتا ہوں۔ دیکھو میں نے اس کا نام لے کر قدم رکھا ہے، نہ میرے کپڑے کو کوئی نقصان ہوا، نہ میرے پاؤں کو کوئی نقصان۔ سبحان اللہ۔ جتنے لوگ محلے کے جمع ہوئے تھے سب کے سب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، معین الدین اجمیری، محی الدین بغدادی۔ سبحان خواجہ کا ہندوستان، ہندوستان کا سنی مسلمان، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر۔ سبحان اللہ۔ ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، معین الدین اجمیری، محی الدین جیلانی۔ اور بڑا خوبصورت شعر ہے، اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک، اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک، تیری رگوں میں خون ہے روا چار یار کا، اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیو، کسی بھی دین کی ترجمانی اس دین کے نمائندہ کیا کرتا ہے نا؟ سبحان اللہ۔ آپ اخبارات پڑھتے رہتے ہیں، ٹیلی ویژن سے آپ تک خبریں پہنچتی رہتی ہیں، فلاں صاحب اتنے سال کی جیل، فلاں صاحب اتنے سال کی جیل، فلاں صاحب اتنے سال کی جیل۔ یہ مسلمانوں پر الزام ہے کہ انہوں نے کسی دوسری قوم کا عبادت خانہ منہدم کر کے
اپنی عبادت کی جگہ تعمیر کی، یہ بڑے دھوکہ ہے یہ۔ جب کسی آبادی کے لوگ اسلام کی حقانیت سے متاثر ہو کر اسلام کے دامن میں آتے تھے تو خود اپنے ہاتھوں سے وہ اپنی عبادت کے لیے خدا کا گھر تعمیر کرتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مگر کسی نے زبردستی نہیں کیا، کسی نے زبردستی نہیں توڑا۔ یہ تو اسلام کا پورا 1400 سال کا کھلا ہوا اعلان ہے۔ کسی مسلم کی زمین پر زبردستی مسجد نہیں بن سکتی تو کسی غیر مسلم کی زمین پر مسجد کیسے بن سکتی ہے نا؟ یہ مولانا نور عالم صاحب ہیں، شریف ہیں، نیک طبع ہیں، مسجد کی بہت ضرورت ہو مگر یہ تیار نہ ہو زمین دینے کو تو مسجد نہیں بن سکتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ شریف سے ہجرت کر کے مدینہ شریف آئے، صحابہ کرام کا مشورہ ہوا کہ نماز کی کوئی جگہ ہونی چاہیے، تو جو جگہ سلیکٹ کی گئی وہ جگہ ہے کہ یتیم کی، مگر حضرت عثمان غنی نے ان بچوں کو قیمت ادا فرمائی، تب جا کر وہاں پہ مسجد نبوی کی تعمیر شروع ہوئی۔ تو جو مذہب اپنے ماننے والوں کی زمین پہ زبردستی اپنی مسجد نہیں بنا سکتا، وہ کسی دوسرے کی زمین کو ہڑپ کر مسجد بنا لے، یہ تو ممکن ہی نہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، بعض مقامات پر ایسا شبہ ہوتا ہے، ادھر وہ ہے ادھر یہ ہے، ادھر وہ ہے ادھر یہ ہے، تو وہ کسی مسلم نے ایسا نہیں کیا۔ جب لوگ کسی مذہب کے انوائیوں کے ظلم سے تنگ آ جاتے تھے تو لوگ اپنی عبادت کے لیے خود مکان تیار کر لیتے تھے اور سابقہ مکانات کو منہدم کر دیتے۔ مگر میرے بھائیوں، آج کچھ بچیاں ہمت جٹا لیتی ہیں، وہ تھانے چلی جاتی ہیں، مقدمہ کر دیتی ہیں، فلاں صاحب کو جیل، فلاں صاحب کو جیل، فلاں صاحب کو جیل۔ ورنہ ہندوستان کے دبے کچلے طبقے کو تو یہ سمجھایا گیا تھا ہزاروں سال سے کہ اگر فلاں ذات کا کوئی آدمی تمہاری بیٹیوں کے ساتھ ظلم کرتا ہے تو یہ تو تمہارا سوبھاگ ہے، یہ تمہارا سوبھاگ ہے کہ اس نے تمہارے گھر کی عورتوں کو اس لائق سمجھا ہے۔ جس قوم کو یہ سمجھایا گیا، جب اسلام کی دولت اس ملک میں آئی، لوگوں نے اسلام کا صاف ستھرا سسٹم دیکھا۔ یہ وہ کلمہ پڑھنے والے ہیں جو کسی عورت کا ہاتھ نہیں چھوتے، جو کسی عورت کا چہرہ نہیں دیکھتے، وہ باپ ہو کہ پیر ہو کہ عالم ہو، تنہائی میں جمع ہونے کو یہ لوگ حرام کہتے ہیں۔ راستے سے اگر گزرتے ہیں تو نظریں جھکا کے گزرتے ہیں۔ جب انہوں نے اسلام کا نظام طہارت دیکھا تو جوق در جوق لوگ کلمہ پڑھ کر اسلام کے دامن میں خود آتے تھے۔ سمجھ رہے میرے بھائیوں؟ اس لیے آپ یقین جانیے، جب ایسا لگتا ہے کہ اسلام کے لیے سب سے مشکل دن آنے والا ہے، تب اللہ تعالیٰ اس مذہب کی سچائی کو اجاگر کر دیتا ہے اور دنیا والے دنگ رہ جاتے ہیں کہ جس مذہب کو مٹنا تھا وہ مذہب اتنی تیزی سے ابھر کیسے رہا ہے نا؟ اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک، تیری رگوں میں خون ہے رواں چار یار کا۔ اس لیے یہ مذہب مٹنے نہیں آیا، یہ مذہب قیامت تک لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کی دعوت دینے آیا۔ سبحان اللہ۔ ایک بار بنگلور میرا جانا آج سے 10 سال پہلے کے قریب، اور شاید پہلی بار میرا سفر ہوا تھا بنگلور کا۔ امام احمد رضا اور مجدد الف ثانی کے نام پر ایک سیمینار تھا، تو وہاں حیدرآباد سے بھی بہت سارے علماء پروفیسر آئے ہوئے تھے اس سیمینار میں تقریر کے لیے۔
एक प्रोफेसर के कमरे में ही मुझको ठहराया गया। तो सुबह में चाय पीने के बाद कुछ गुफ्तगू शुरू हुई, नाम मेरे जहन में नहीं रहा। तो मैंने उससे कहा कि हैदराबाद के हालात सुनाइए, क्योंकि जैसे ये झगड़ा चल रहा है उसी तरह हैदराबाद में भी एक जगह है चार मीनार, उसके करीब भी एक छोटा सा इबादत खाना बनाया गया है और वहाँ पे भी इसी किस्म का झगड़ा वहाँ पे भी चल रहा है और ये दसियों साल से चल रहा है। तो मैंने कहा हैदराबाद के हालात सुनाइए, कैसे हालात है, क्या माहौल है वहाँ का। तो प्रोफेसर साहब ने कहा, जो आलिम थे, क्योंकि वहाँ उस्मानिया यूनिवर्सिटी निज़ाम हैदराबाद के ज़माने से वो इदारा चल रहा है और उसके ज़्यादातर टीचर मुस्लिम हैं और आलिम हैं, समझ रहे हैं, उस्मानिया यूनिवर्सिटी है। तो उन्होंने कहा कि एक ग्वाला था हमारा जो हर रोज दूध पहुंचाता था, सुबह सुबह साइकिल से दूध लेकर आता था। एक रोज आया, कहा मौलाना साहब हमको कलमा पढ़ा दीजिए, आप लोगों का मजहब हमको ठीक लगता है। तो मैंने कहा कि चलो कलमा मैं पढ़ा रहा हूं, तुमको पढ़ लो। मैंने कलमा पढ़ाया उसको, मगर मैंने कहा कि आखिर इस नतीजे तक तुम पहुंचे कैसे? इतने दिनों से तुम हमको दूध दे रहे हो और कभी तुमने ये नहीं सोचा आज तुम इस नतीजे तक कैसे पहुंचे? तो उसने वही चार मीनार का नाम लिया। कहा सर मैं दूध लेके आ रहा था, उस जमाने में कोई इमारत नहीं बनी थी उस दूसरे इबादत खाने की, सिर्फ छोटा सा रखा हुआ। ताकि वहां से मैं गुजर रहा था तो मैंने एक जानवर को देखा कि वो टांग उठाए हुआ है और उसके ऊपर अपनी जरूरत पूरी कर रहा है। तो मैंने सोचा कि जिसकी हालत इस दुनिया में इतनी दयनीय हो कि वो अपने वजूद की रक्षा ना कर सके, वो मरने के बाद हमारी रक्षा क्या करेगा? जो अपने वजूद की हिफाजत ना कर सके वो हमारी निजात का जरिया कैसे बन सकता है? सर वो मंजर देखकर मैंने रास्ते में तय किया है कि अब मुझे भी वही कलमा पढ़ना है जो आप लोग पढ़ते हैं, हमको भी उसी की इबादत करनी है जिसकी इबादत आप करते हैं। तो मैंने आपको कोई धोखा देने के लिए ये बात नहीं कही है, मैं पूरे दिल से इस नतीजे तक पहुंच चुका हूं कि मुझे आप ही के मजहब में रहना है, क्योंकि उसमें कोई झोल झाल नहीं। कहिए सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, आजकल आपने सुना होगा कोई बाबा प्रकट हुए हैं उधर नागपुर साइड में, तो किसी टेलीविजन के चैनल से वो बात कर रहे हैं। तो उसने कहा कि गुज़श्ता एक साल में फला मजहब कबूल करने वालों की संख्या 30,000, मगर इस्लाम कबूल करने वालों की संख्या 3 लाख हिंदुस्तान में है। इसका कारण आप क्या समझते हैं? सोच रहे हैं? एक टेलीविजन उनसे वाला उनसे पूछ रहा है कि फला मजहब को सिर्फ 30,000 लोगों ने कबूल किया और फला मजहब के लोगों ने 3 लाख कबूल किया एक साल में, इसका कारण क्या समझते हैं? तो कारण क्या बयान करें वो, मगर वही है, इस्लाम तेरी नब्ज न डूबेगी हश्र तक, इस्लाम तेरी नब्ज न डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में खून है रवां चार यार का। इसलिए मेरे भाइयों, कपड़ा अच्छा हो के न हो, मकान खूबसूरत हो के न हो, गाड़ियां हमारे पास महंगी हो के न हो, मगर अल्लाह का करोड़ों बार शुक्रिया अदा कीजिए कि उसने हम लोगों को मुसलमान बनाया। सुभान अल्लाह। ये उसका सबसे बड़ा करम है, ये उसकी सबसे बड़ी मेहरबानी है। दुनिया के दूसरे लोग हैं जो जीने आते हैं, हम लोग तो अपने पैगंबर के नाम पर निछावर होने आए। बच गए तो गाजी हैं, चले गए तो शहीद हैं, हमारा नुकसान न उसमें है न इसमें है। दुनिया की जितनी नेमतें इस्तेमाल करना हो
کرتے رہو، میرے لیے یہ کافی ہے کہ میری زبان پر اللہ نے اپنا نام جاری فرمایا ہے، اپنے آخری پیغمبر کا امتی اس نے ہم سب کو بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائی، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسلام کیسے پھیلا؟ ایک مولوی صاحب سے ایک کرسچن کی بحث ہو رہی، کہا تمہارے پیغمبر افضل کہ میرے پیغمبر افضل؟ تو وہ کرسچن کہہ رہا تھا کہ میرے پیغمبر افضل ہے کیونکہ وہ آسمان پر رہتے ہیں، 5ویں آسمان پر ہیں، اور تم ہی لوگ کہتے ہو کہ وہ زندہ ہیں، اور تمہارے پیغمبر دنیا سے چلے گئے، زمین میں انہیں ان کی آرام گاہ بنائی گئی، تو جو زمین پہ ہو وہ افضل ہے کہ جو آسمان پہ ہو وہ افضل ہے۔ سمجھ رہے؟ گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا۔ غوث اعظم گزر رہے تھے، قریب پہنچے، کہا کیا بحث کر رہے ہو؟ کہا میں اس سے ایسا ایسا کہہ رہا ہوں، یہ کوئی جواب نہیں دے پا رہا۔ تو غوث اعظم نے فرمایا سنو، تمہارے پیغمبر کی نشانی تھی کہ وہ مردے زندہ کرتے تھے۔ تو اس نے کہا ہاں بالکل زندہ کرتے تھے۔ کہا اگر آپ کا مذہب سچا ہے تو زندہ کر دیجئے، دکھا دیجئے، میں مان لوں گا آپ کو۔ تو غوث اعظم نے کہا چلو قبرستان، جس قبر کے بارے میں کہو میں اسی کو زندہ کرتا ہوں۔ جو سب سے ٹوٹی پھوٹی قبر تھی، جس کے بارے میں اس کو اطمینان تھا کہ لاش بچی نہیں ہوگی، کہیں ایسا نہ ہو کہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے، پرانی قبر کے پاس لے گئے، کہا اس کو زندہ کر دیجئے تو مان لوں گا کہ آپ کے پیغمبر افضل ہے۔ تو غوث اعظم نے فرمایا قم باذن اللہ، اور وہ اپنے سر سے مٹی جھاڑتا ہوا، بنجو جو بجاتا تھا وہ بنجو لیتا ہوا قبر سے کھڑا ہو گیا۔ اس کرسچن نے جب غوث اعظم کی کرامت دیکھی تو لا الہ الا اللہ پڑھ کر غوث اعظم کے قدموں میں گر گیا، اور اس نے اسلام کی حقانیت کو قبول کر لیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت خواجہ ہندوستان، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ۔ اس لیے میرے بھائیوں، ولا تہنوا ولا تحزنوا، کسی ٹینشن میں مت رہیے، یہ انسانوں کا بنایا ہوا مذہب نہیں، کسی الجھن میں مت رہیے، انسانوں کا بنایا ہوا مذہب ہوتا تو کب کا مٹ گیا ہوتا۔ دنیا کا پورا چینل اس کے خلاف لگا ہے، دنیا میں سینکڑوں تنظیمیں ہیں جو اس کو کمزور کرنے میں لگی ہوئی ہیں، دنیا میں سینکڑوں وزیر اعظم ہیں جو پانی پی پی کے اسلام کے خلاف بولتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں، مگر اسلام سبحان اللہ جتنی قوت کے ساتھ آج سے 1000 سال پہلے جگمگا رہا تھا، الحمدللہ آج بھی اسی شان و شوکت کے ساتھ جگمگا رہا ہے، اور اسی شان و شوکت کے ساتھ قیامت تک انشاءاللہ یہ مذہب جگمگاتا رہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک ہم سب کو دین پر، ایمان پر قائم رکھے، اللہ رب العزت ہم سب کو مرتے دم تک کسی مذہب کا پیروکار بنائے رکھے، اور جب جائیں تو اسی نبی کا کلمہ پڑھتے ہوئے اللہ پاک ہم سب کو اٹھائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ عالی جناب گڈو خان صاحب، نصر اللہ خان صاحب نے اپنے والد مرحوم کی طرف سے دارالعلوم قادریہ نوریہ کو 5100 روپے کا تعاون پیش کیا ہے۔ اللہ رب العزت ان کے اس تعاون کو قبول فرمائے، اور ان کے والد کو اللہ پاک جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ سب لوگ کھڑے ہو کر اپنے نبی کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پڑھیے، اور جو ایام مشکل آنے والے ہیں 1-2 روز میں، گھر میں بیٹھ کر کم سے کم 1000 بار کلمہ طیبہ پڑھیے، کم سے کم 1000 بار اپنے نبی پر درود پڑھیے، کہ تمہیں اگر اپنے شرک پر ناز ہے تو ہم لوگوں کو اپنے ایمان اور اپنی نبی کی غلامی کرنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مصطفیٰ جان
بز میں ہدایت کے لاکھوں سلام، شہر